کیا تیسرے جنگ عظیم کا خطرہ ٹل سکتا ہے یا جنگ ہو کے رہے گی؟ اور بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ہو کے رہے گی، ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ کیا لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کی طرف رغبت زیادہ پیدا ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے۔ جی، کیا لوگ برائیوں میں زیادہ پڑھ رہے ہیں یا نیکیوں میں زیادہ پڑھ رہے ہیں؟ برائیوں میں پڑھ رہے ہیں۔ ہیں برائیوں میں پڑھ رہے ہیں۔ یہاں کا جو سروے، کم از کم یو کے کا سروے تمہیں بتا دیتا ہوں، انہوں نے یو کے سروے علاوہ اس کے کہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں، ایک انسان کا جو حق ہے، بندوں کے حقوق ہیں، ان میں بھی انہوں نے سروے کیا کہ چیریٹی جو ہے، دینے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے کون لوگ زیادہ ہیں۔ تو سروے سے یہ بات ثابت آئی کہ جو لوگ مذہب کو ماننے والے ہیں نا، جو خدا پہ یقین رکھنے والے ہیں، وہ زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، اور جو خدا پہ یقین نہیں رکھتے وہ بالکل چیریٹی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت کم، معمولی۔ اور مذہب میں یقین رکھنے والوں میں بھی جو مسلمان ہیں وہ نسبتاً زیادہ بہتر ہیں۔ مسلمان ٹھیک ہے بہت سارے شرکوں میں مبتلا ہو گئے، غلط باتوں میں مبتلا ہو گئے، ہمارے خلاف بھی ہیں، لیکن پھر بھی بعض لوگ تو جہالت کی وجہ سے، مولوی کے کہنے کی وجہ سے، خود علم نہیں ہے اس لیے ہماری مخالفت کرتے ہیں، لیکن خدا کو، رسول کو مانتے ہیں، اس لیے خوف بھی ہے ان کے دلوں میں۔ تو کچھ نہ کچھ یہ جو ظاہری دنیاوی معیار ہے کسی چیز کو معیار کرنے کا کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں، وہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اپنا سروے یہ بتاتا ہے کہ چیریٹی کرنے والے وہ لوگ زیادہ ہیں جو خدا پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نہ حقوق بھی نہیں ادا کر رہے، پھر بندوں کے حقوق بھی نہیں ادا کر رہے، بلکہ ظلم کر رہے ہیں۔ ایسی ایسی آرگنائزیشنیں بن رہی ہیں جو انسانوں کو انسانوں سے لڑانے کی طرف کوشش کر رہی ہیں، ہتھیار پیدا ہو رہے ہیں، ہتھیار پیدا کرنے کی فیکٹریاں بن رہی ہیں اور نئے سے نئے ہتھیار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ویپنز بن رہے ہیں جو سوائے ماس ڈسٹرکشن کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس قسم کے حالات میں ہم یہ کہیں نہ اللہ کی طرف توجہ، نہ اس کے بندوں کی طرف توجہ، ان کے حق داری کی طرف توجہ، پھر ہم کہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ نہیں ہوگا۔ اور یہ نشانات ہمیں بتانے چاہیے کہ اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرو گے تو آفات آئیں گی، جو فسادوں سے نہیں بچو گے تو آفات آئیں گی، اور جنگ بھی ان میں سے ایک آفت ہے۔ اس لیے بظاہر یہ لگتا ہے کہ جنگ ہوگی، پھر لوگوں کی توجہ پیدا ہوگی خدا کی طرف۔ اس لیے اس سے پہلے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے لوگوں کو بتا دیں کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے اور سچا مذہب کیا ہے، تاکہ جب ایسے حالات ہوں اس کے بعد جو لوگ بچیں ان کو نظر آئے کہ ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہنے والے تھے کہ اگر تم نے خدا کو نہ پہچانا تو تباہ ہو جاؤ گے، اور یہ تباہی اس کا نتیجہ ہے۔ اس لیے بظاہر تو یہ لگتا ہے، کب یہ ہمیں نہیں پتہ، بظاہر یہ لگتا ہے کہ جنگ ہوگی، اور اس پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا ہوگا، اور پھر آپ لوگوں کو تبلیغ کے مزید مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ اس جنگ کے اندر کون سے ملک انوالو ہوں گے؟ مجھے تو نہیں پتہ کون سے انوالو ہوں گے، ساری دنیا انوالو ہے۔ اب ایک طرف نعرہ لگاتے ہیں گلوبل ولیج کا، بلاک تو بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ملک انوالو سارے ہوں گی، بڑی طاقتیں ہوں گی، اور بڑی طاقتیں چھوٹے ملکوں کو اپنے اپنے علاقے میں لینے کی کوشش کریں گی۔ امریکہ چاہے گا کہ اس کا چین میں بھی رسوخ ہو اور وہاں بھی ان کو اس علاقے میں بھی ہو، اس لیے وہاں بھی بلاک بنائے گا، وہ انڈیا کے ساتھ کسی کے ساتھ اتحاد کرے، مڈل ایسٹ میں کرے، افریقہ میں کرے، تو تقریباً ساری دنیا انوالو ہو جائے گی، چند ایک ملک شاید بچ جائیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں تو بہت کم لوگ انوالو تھے، اب نیوزی لینڈ وغیرہ بالکل ایک کونے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے بھی فوجی انوالو تھے، اور اب تو بالکل ہی اکٹھی ہو چکے ہیں ملک دنیا کے، اور بلاک جب بنیں گے تو اس سے زیادہ خطرناک بنیں گے۔ اس لیے عمومی طور پہ سب بڑی طاقتیں اپنے اپنے بلاک بنائیں گی اور انوالو کریں گی، چھوٹی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملائیں گی۔